بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت اور فضائل۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب تھا، ان کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر تقریباً 11.5 برس یا بعض روایات کے مطابق 14 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 48 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں 17 رمضان المبارک 57 یا 56 یا 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ ایک روایات کے مطابق آپ کم و بیش 200 صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کی استاد بھی تھیں، شرعی مسائل پر فتوے دیتی تھیں اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ فصیح و بلیغ مقرر بھی تھی۔ سخاوت اور وسیع القلبی کا ان کا بڑا وصف تھا۔ ذیل میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر پیش خدمت ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے گھوڑے کی گردن پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دحیہ کلبی کے گھوڑے کے گردن پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے اور ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے یہ منظر دیکھا؟ آپ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے اور وہ تجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور ان پر بھی سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ دوست اور مہمان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پس کتنا ہی اچھا دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور کتنا ہی اچھا مہمان حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی الوہی بشارت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، تو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم ہی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ویسا کر کے ہی رہے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ان کی تصویر لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی اہلیہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہونا۔ حضرت
ابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں عرض گزار ہوا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا اس کا والد۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا حضرت عمر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دیگر حضرات کے نام لیے، لیکن میں اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام آخر میں نہ آئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے تحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ کے مخصوص کردہ دن کی تلاش میں رہتے تھے، اور اس عمل سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا۔ بس ایک دن اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالن بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اور یہ بھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے میں میرے ساتھ مدعو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے آدمی نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ اس شخص نے تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دعوت دی تو آپ نے فرمایا یہ بھی، تو اس نے عرض کیا ہاں یہ بھی۔ پھر دونوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوقت وصال سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوصال میں، یعنی جب آپ فوت ہونے والے تھے، اس وقت باری طلب کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ میں آج کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ پھر جس دن میری باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح مقدسہ قبض کر لی اور میرے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرنا۔ امام ابن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی، جبکہ وفات سے پہلے وہ عالم نزا میں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے۔ تو حاضرین نے کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور سرکردہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، انہیں اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا، اگر پرہیزگار ہوں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کے سوا انہوں نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، وہ میری تعریف کر رہے تھے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں گمنام ہوتی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔
حضرت ذکوان جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربان سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر میں ان کو اندر لے آیا، بس جب وہ بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے اے ام المومنین، آپ کو خوشخبری ہو۔ آپ نے جواباً فرمایا اور تمہیں بھی خوشخبری ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات میں سوائے آپ کی روح کے قفس عنصری سے پرواز کرنے کے علاوہ کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر عزیز تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ابوا والی رات آپ کے گلے کا ہار گر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تک گھر نہ پہنچے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے اس صبح اس حال میں کی کہ ان کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے آیت تیمم نازل فرمائی، پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، اور یہ سارا آپ کے سبب ہوا، اور یہ جو رخصت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی شکل میں نازل فرمائی یہ بھی آپ کی بدولت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی، جیسے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر نازل ہوئے۔ بس اب اللہ تعالیٰ کی مساجد میں سے کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے جس میں اس سورۃ برا کی رات دن تلاوت نہ ہوتی ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے ابن عباس، بس کرو، میری اور تعریف نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بصری چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا ہوتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و فیاضی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اس کو اپنے پاس نہ روکے رکھتی، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا صدقہ فرما دیتی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا۔ حضرت ام ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلوں میں آپ کو 80,000 یا 1,00,000 کی مالیت کا مال بھیجا۔ آپ نے مال رکھنے کے لیے ایک تھال منگوایا اور آپ اس دن روزے سے تھے۔ آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، بس شام تک اس مال میں سے آپ کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا۔ جب شام ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے لڑکی، میرے لیے افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ لڑکی 1 روٹی اور تھوڑا سا گھی لا کر حاضر ہوئی۔ پس ام ذرا نے عرض کیا کیا آپ نے جو مال آج تقسیم کیا ہے اس میں ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھی جس سے آج ہم افطار کرتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کر، اگر اس وقت جب میں مال تقسیم کر رہی تھی تو نے مجھے یاد کرایا ہوتا تو شاید میں ایسا کر لیتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی، اور دونوں کی سخاوت میں فرق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تھوڑی اشیاء جمع فرماتی رہتی تھی، اور جب کافی ساری اشیاء آپ کے پاس جمع ہو جاتی تو آپ انہیں غرباء اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ جب حضرت اسماء بھی اپنے پاس کل کے لیے کوئی چیز نہیں بچا کر رکھتی تھی۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ہار بھیجا جس میں ایک ایسا جوہر لگا ہوا تھا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، بس آپ نے وہ قیمتی ہار تمام امہات المومنین میں تقسیم فرما دیا۔
حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی فقہی ثقافت و فصاحت و بلاغت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب کبھی بھی کوئی حدیث مشکل ہو جاتی تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھتے تھے تو ان کے ہاں اس حدیث کا صحیح علم پا لیتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جاننے والی تھی اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عام معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا۔ حضرت عروہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شعر، فرائض اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں امہات المومنین بھی شامل ہوں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کسی بھی خطیب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بلاغت و فطانہ ذیانت والا نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، زہد و تقوی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے سے ہوتی تھی اور قاسم روایت فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ مسلسل روزہ سے ہوتی تھی اور صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو افطار فرماتی تھی۔ اور انہیں ہی سے روایت ہے کہ صبح کو جب گھر سے روانہ ہوتا تو سب سے پہلے سلام کرنے کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا۔ پس ایک صبح میں آپ کے گھر گیا تو آپ کی حالت قیام میں تسبیح فرما رہی تھی اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم اور دعا کرتی اور ہوتی جا رہی تھی اور اس آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ پس میں انتظار کی خاطر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ میں کھڑا ہو کر اکتا گیا اور اپنے کام کی غرض سے بازار چلا گیا۔ پھر میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کھڑی نماز ادا کر رہی ہیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق، امام بیہقی اور ابن جوزی نے روایت کیا اور یہ الفاظ ابن جوزی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔